ممتاز زارا بلوچ فارن آفس کی اسپوک پرسن، ان کا کہنا تھا کہ ہم بلیو کرتے ہیں ڈائیلاگ اینڈ کوپریشن کے اوپر۔ رشیا کا کہنا تھا کہ ایسیو جو کنٹریز ہیں یعنی کہ ایران اور پاکستان، تو ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں ڈی ایسکلیشن کے اوپر فوکس کریں۔ سملرلی انڈیا کا کیا سٹانس تھا؟ یہ میں بات کر رہا ہوں ایئر سٹرائک کی۔ ایئر سٹرائک جو کہ ایران کی طرف سے کی گئی تھی پاکستان کے خلاف، جس میں کچھ سویلین کیجویلٹیز ہوئی تھیں، جس کو ظاہر ہے پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جو ہائیڈ آؤٹس تھے ان کے اوپر حملہ کیا۔ تو اس ایئر سٹرائک کے بعد لگ یہ رہا تھا کہ یہ ٹینشنز شاید پاکستان اور ایران کے درمیان بڑھ جائیں گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں یہ ڈیسیژن لیا گیا کہ ہم نے بائیلیٹرل انگیجمنٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے، ہم نے کوآپریشن کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور پھر ایک اعلامیہ جو ہے وہ ایشو کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے کوآرڈینیشن کے ساتھ دونوں کنٹریز نے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا ایران، رشیا اور باقی جو ریجنل پاورز ہیں ان کی ایفرٹس کی وجہ سے، بیکاز جیسے ہی ان دونوں کے درمیان ٹینشنز اسکلیٹ ہوتی ہیں، کانفلکٹ اسکلیٹ ہوتا ہے، اسی ٹائم چائنا ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کرتا ہے، اور چائنا کہتا ہے کہ دونوں کنٹریز ریسٹرینٹ کریں، وائلنس کو پروموٹ مت کریں، اس ٹینشن کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ سملرلی جو یورپین ورلڈ تھا اس نے بھی کنسرنز کا اظہار کیا اور کہا کہ ایران نے جو ایک سارٹ آف سٹرنگز آف اٹیکس کی جو ایک مینیفیسٹیشن دکھائی ہے ریجن میں، اس کو کرٹیسائز کیا یورپین ورلڈ نے۔ امریکہ نے کہا کہ ایران جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے ریجن کو، اور اس کے علاوہ جو چائنا اینڈ رشیا کی ایفرٹس تھیں، انہوں نے جو ٹینشن تھی پاکستان اور ایران کے درمیان وہ ڈیفیوز کرنے میں ہیلپ کی۔ سملرلی جو پاکستان کے فارن منسٹر ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب، جو کہ یوگانڈا میں تھے، وہ واپس آئے فوراً جیسے ہی ایئر سٹرائک کا انہیں پتہ چلا۔ اس کے بعد ہمارے جو پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، وہ ورلڈ اکنامک فورم جو چل رہا تھا، ان کا اجلاس چل رہا تھا ورلڈ اکنامک فورم کا سوئٹزرلینڈ میں، وہ وہاں سے واپس آئے اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے تھرو ایران کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایران نے بھی یہی کہا کہ ہم لوگ جو ہے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ایونچولی جو ہمارے فارن منسٹر ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب، انہوں نے جو ایرانین کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا گفتگو کی، ایرانین فارن منسٹر کے ساتھ، اور ان دونوں نے اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے ٹینشنز کو ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے۔ ظاہر ہے دونوں کنٹریز کو ٹینشنز جو ہیں وہ سوٹ کرتی بھی نہیں ہیں، بارڈر ڈسپیوٹ دونوں کنٹریز کو سوٹ کرتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ایران پہلے ہی کافی ساری جگہوں پہ انوالو ہے، یمن میں انوالو ہے، حماس اسرائیل میں انوالو ہے، امریکہ کے ساتھ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ٹینشنز ہیں، اکنامک سینکشنز انہوں نے لگائی ہوئی ہیں آپ کے اوپر بیکاز آف نیوکلیئر پرولیفریشن۔ وائل آن دا ادر ہینڈ پاکستان جو ہے وہ سیکیورٹی ایشوز کے ساتھ پہلے ہی ڈیل کر رہا ہے، دو بارڈر جو ہیں وہ پہلے ہی وہاں پہ آپ کو کانفلکٹ دکھائی دے رہا ہے۔ تو ان دونوں کنٹریز نے کانفلکٹ کو ریزولو کرنے کی کوشش کیا، اور اٹ سیمز کہ جو کانفلکٹ ہے ان دونوں کنٹریز کے درمیان وہ ڈی ایسکلیٹ ہو چکا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔